آج یہ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا وقت ہے، اس کا نہیں ہے. تو یہ اس وقت دنیا، پوری دنیا، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سستا خون اگر ہے تو مسلمانوں کا خون ہو چکا ہے. پوری دنیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور یہ وہی دجالی سازشیں شروع کی جا رہی ہیں. اس وقت ملک شام کی کیفیت ہر انسان کے سامنے ہے، اور ملک شام یہ وہ علاقہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. یہاں پر جتنے لوگ اس وقت بس رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں کی اولادیں ہیں. وہ معمولی لوگ نہیں. آج بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، آج بھی ان کے گھروں پر حملہ ہوتا ہے، گھر کی چھت نیچے گرتی ہے، خاتون نیچے آ جاتی ہے، لیکن جب کھڑی ہوتی ہے مردوں کو اشارہ کر دیتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس وقت بھی اس کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹتا، اس وقت بھی نہیں ہٹتا. آج بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے. لیکن آج ہمارے دلوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں کرکٹ سے ہی فرصت نہیں ہے. جب بھی دنیا کے اندر یہ ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو کرکٹ میں لگا دیا گیا. یہ اس چکر میں کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس چکر میں کہ کون بال کو کس طرح مار رہا ہے. اور کفر آج ہمارے بچوں کے سروں سے کھیل رہا ہے. وہ گلاب کے پھول، وہ کلیاں جنہوں نے دنیا کے اندر رہنا تھا، جو معصوم صورتیں، وہ معصوم صورتیں اپنے گھروں پر لکھ رہی ہیں عربی کے اندر، لوگوں کو متوجہ کر کے کہ لوگوں اس گھر میں نہیں آنا، اس گھر کے مکین اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے. یہ لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہم آپ کو آ کر سب بتائیں گے کہ انہوں نے ہم پر کیا ظلم کیا. ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے نا، ہم آرام سے بیٹھے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دور یاد رکھو، تمہارے سامنے کسی کے ساتھ تکلیف آئی، پریشانی آئی، اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہوا اور تم نے اگر اس کا ساتھ نہ دیا، اس کے خلاف نہ بولے تو ہم قریب اسی عذاب کے اندر اللہ تمہیں بھی لپیٹ دے گا. آج ہے میڈیا کے اوپر پاگل ہوئے پڑے، ایک ایکٹر مر گئی، پاگل ہو گئی ہے دنیا. ان کو فکر ہے تو مسجدوں کو منظر بنانے کی فکر ہے، نعوذ باللہ. آج بھی ہمارے گھروں سے گانے ختم نہیں ہوئے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، گھر سے فلمیں ختم نہیں ہوئی، گھر کے اندر رب کی نافرمانی وہی ناچ رہی ہے. رب تعالیٰ کے حکموں کو ہم اپنے پاؤں تلے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں اب بھی فرصت نہیں مل رہی، ہم نے ابھی بھی توجہ نہیں ہو رہی کہ ملک شام کے اندر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج بارود برسایا جا رہا ہے، آگ برسائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے ان کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ یہاں سے لشکر نکلیں گے، ان کی قیادت کرنے والے ہیں. یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، انبیاء کی سرزمین، صحابہ کی سرزمین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے لوگ موجود رکھے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر جو بیعت کرنے والے ہوں گے بیت اللہ کے اندر یہ شام کے اولیاء اللہ ہوں گے جو وہاں جا کر بیعت کریں گے. اور آج اسی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم بیٹھے ہیں غوطہ کے اندر 4 لاکھ انسانوں کو معصور کر دیا گیا، کوئی دنیا نہیں بول رہی، ہمیں کسی سے نہیں ہے. بشار الاسد انتہائی ظالم، انتہائی دل انسانیت سوز مظالم کہ اس کے اندر انسانیت نہیں. اور بچے لکھ رہے اے اللہ تبارک و تعالی اس بشار الاسد کو دنیا میں اس طرح ذلیل کر دے کہ اگر یہ مرنا بھی چاہے تو اس کو موت نہ آئے، تباہ و برباد کر دیں اس کو. لیکن آج ہماری ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھ رہے، ہمارے ہاتھ اٹھ رہے تو کرکٹ کے لیے اٹھ رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر اگر لگے پڑے ہیں تو اس چکر میں سب کی زبانیں گنگ ہو چکی ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ دور ہے، یہ فتنہ ظاہری فتنہ، باطنی فتنے سے بچاؤ. ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں دے رہا ہے. اس وقت اپنی ایمان کی حفاظت، اس وقت اپنے رب سے تعلق اور زیادہ ضروری ہو گیا، اور اللہ سے تعلق زیادہ ضروری ہو گیا. رب تعالیٰ کے سامنے اگر ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، رب تعالیٰ کے جو مسلمان جو اپنے دلوں کے اندر رحم رکھتے ہیں، جو اپنے دلوں کے اندر جذبہ رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ہے ابھی بے سہارا ہے، ابھی کوئی آسرا نہیں، کس طرح ان لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن ایک مدد اب بھی ہے، رب تعالیٰ جب مدد کرنے پر آئے تو دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے پاش ہو جاتی ہے. وہ جب اپنے بیت اللہ کی حفاظت کرنے آئے تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا جاتا ہے. ان کے سامنے دیر نہیں، دیر میری اور آپ کی طرف سے ہے. اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر کے دوسروں کا رونا کیا، اپنا رونا رویا جائے. رب تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ اگر ایسا ہو جائے کہ رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری والا ہو، یہی ہمارا سجدہ کام بنا دینے والا ہے، یہی سجدہ کام بنا دینے والا ہے. لیکن کریں کیا؟ رونا اوروں کا کیا ہے، روس کا کیا رونا، وہ تو بدماشی کرے گا. غیروں کا کیا رونا جو کفر ہے، اس سے ہم کیا امید رکھیں؟
ہمیں تو شکوہ ہے اپنوں سے، ہمیں تو شکوہ ہے اپنوں سے، ان سے جو نام لیوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے کہ اس کے جسم میں کسی جگہ درد ہو تو پورا جسم درد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پورا جسم تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مومن کی مثال ہے دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان کو تکلیف پہنچے یا اپنے گھر میں بیٹھے اس تکلیف کو محسوس کرے، محسوس ہو رہی ہے، یا ہم اپنی ہی عیاشیوں کے اندر ہیں، ہم اپنی دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں چل چکے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی جو کی تو چل رہی ہے۔ یہ بے یقینی، یہ بے یقینی، اس بے یقینی کے لیے ہدایات ہے، یہ اس وقت دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمان کو لقمہ سر سمجھ کر ہر ایک اس کو ختم کرنے کے در پر ہے، ہر ایک ختم کرنے کے در پر ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے دنیا سے، مسلمانوں کا نام اور ایسے لوگ جو اب بھی اسلام کے اوپر مضبوطی سے جمے ہوئے، ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اس وقت میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع اور بڑھ جاتا ہے، ہم اپنا رجوع بڑھائیں، یہ تو کر سکتے ہیں رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اپنی آنکھوں سے کچھ آنسو ان کے لیے نکال دیں، یہ کام بنا دینے والے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق کا موقع تھا، سب کو معلوم ہے غزوہ خندق بہت جنگ، ایسی جنگ تمام لوگ جمع ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اس وقت مشورہ ہوا، خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے کے درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی کہ وہ چٹان ٹوٹنے نہ پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، عرض کیا ایک چٹان ہے درمیان میں آ گئی ہے، بہت کدالیں چلائی ہیں لیکن کام نہیں بن رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنفس سے نفیس اور آ کر کدال چلائی، ایک مرتبہ ماری تو اس میں سے چنگاریاں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر کے محلات دکھائے گئے، دوسری مرتبہ ماری تو کسرا کے محلات دکھائے گئے، تیسری مرتبہ ماری تو صناع یمن دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چٹان کو توڑا تو فرمایا خوشخبری سن لو، اللہ تعالیٰ کیسر و کسرا کی طاقتوں کو پاش کر کے ہمارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ مشرکین نے، منافقین نے مذاق اڑایا، دیکھو خندق کھود رہے اور خندق کے اندر ابھی تک چٹان ٹوٹ نہیں رہی اور ان کو کیسر کے محلات نظر آتے، نعوذ باللہ ان کو کسرا کے محلات نظر آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں جب بندہ اپنی طرف سے جو کچھ اس کی قدرت میں ہے وہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور دیکھا دنیا نے کیسر و کسرا مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بشارت پوری ہوئی کہ آپس میں ربط ہے، ربط۔ یہ مسلمان دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو عمل کرے ختم ہو جائے، یہ دنیا کے اندر عمل کرتی ہے، رب کی فرما برداری کرتی ہے، اس کا نتیجہ صرف اپنی ذات تک نہیں پوری دنیا کے اوپر پڑتا ہے، پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اور غیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے میرے دوستوں، ایک تو بات یہ کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی زندگی میں تبدیلی آئے، خدا کے لیے عرض کرنا ہوں، یہ وقت ہاتھ سے جانے والا ہے، اب کشاکشی کا دور ہے، آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کشاکشی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کشاکشی کا دور، بے یقینی کا دور، اور یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس کی اتباع کی جائے، اپنی خواہشات کی اتباع کی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب ایسا ہونے لگے، ہر آدمی اپنی رائے کے اوپر گھمنڈ کرنے لگے، اس وقت تم اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا اور اپنی سلامتی اور اپنی عافیت اور اپنے ایمان کے اوپر جم جانا۔ یہ وہ دور جا رہا ہے کہ جس دور کے اندر آج ہمارے ایمان پر ڈھکا ڈالا جا رہا ہے، اس لیے سچی توبہ کی جائے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر آہوزاری اشکباری کی جائے، اللہ کو منایا جائے، اپنی زندگیوں میں میرے دوستوں تبدیلی لے کر آئے۔ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں کو چھوڑیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دور سے دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کر دے، پھر نہ وہ وقت دور نہیں جب ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ معاملہ ہر جگہ ہو جائے جب رب تعالیٰ کی فرما برداری نہ ہو، نافرمانی عروج پر ہو، بغاوت اور علل اعلان ہو، کھلا ہو، رب کی دی ہوئی دھرتی پر رب تعالیٰ کے دیے ہوئے جسموں کے ساتھ، رب تعالیٰ کی دی ہوئی مال کی نعمت کے ساتھ، رب تعالیٰ کی دی ہوئی جوانی کی نعمت کے ساتھ، رب تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کے ساتھ جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کریں اور رب تعالیٰ کی نافرمانی علل اعلان اور بے حیائی اور بغیرتی کی جائے، اور مسلمانوں کی شادی کے اندر ہو اور راتوں کے اندر رنگینیاں کی جاؤ، نعوذ باللہ، عزت
عزتیں پامال کی جائیں، اور یہ کافروں کی طرف سے ہتھ کنڈا کہ مسلمانوں کے اندر سے حیا نکالو، حیا نکالو، پھر ان کی نمازیں بھی کچھ نہیں کریں گی، یہ حیا نکال دو، پھر یہ رب تعالیٰ سے دور ایسے ہوں گے کہ یہ جن عزتوں کے محافظ تھے اسی کے لٹیرے بن جائیں گے، جن عزتوں کے پیچھے یہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، سامنے سیسا پلائی دیوار بن جایا کرتے تھے، آج وہی مسلمان نوجوان اپنی ہی بہن کی عزت کا لٹیرا بن چکا ہے۔ کدھر جائیں؟ کیا میں عرض کروں؟ کس طرف جائیں ہم؟ خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے۔ یہ وہ وقت ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، وقت ہاتھ سے نکل گیا، روئیں گے لیکن رونے کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کا دن عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے۔ آج حساب نہیں اور کل عمل نہیں، کل جب حساب دینا پڑے گا تو تم عمل بھی نہیں کر سکو گے۔ اس میں پہلی بات، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے، اپنے اندر دیکھیں کہاں کہاں میں غلط کر رہا ہوں، اس غلطی کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اور نمبر 2، یہ چار دعاؤں کا اہتمام کہ یا اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرما، دوزخ کے عذاب سے حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما۔ ضرور مانگے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ سب دجالیت دنیا کے اندر اس وقت عروج پر آ رہی ہے، لیکن جس وقت اس طرح بے سکونی کا عالم ہو، بے یقینی کا عالم ہو، پریشانیاں ہوں، تکلیفوں ہوں، مسلمان ہر طرف پریشانیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت یقین کر لینا چاہیے کہ اگر آج اندھیر ہے، اگر آج ظلمت ہے، اگر آج تاریکی نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ ایک دن سورج نکلنے والا ہے۔ آج جو ظلمتوں کا بول بالا ہے، انشاءاللہ سورج نکلنے والا ہے، اور مسلمانوں کی فتح کا سورج نکلنے والا، مسلمانوں کی کامیابی کا سورج نکلنے والا، جب امام مہدی کی سرپرستی کے اندر، ان کی قیادت کے اندر پوری امت کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ پوری دنیا کا کفر مٹے گا اس وقت انشاءاللہ۔ اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کے اندر نازل ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر تو یہ دجال کے سب کا پیشان نکل جائے گا، اس طرح ابلنے لگے گا جس طرح ہنڈیے کے اندر پانی ابلتا ہے۔ آپ کی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ کوئی کافر آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ ان کی دنیا کی طاقتیں، ان کی ٹیکنالوجیاں دور ہی تباہ ہو جائیں گی، کسی کے اندر ضرورت نہیں کہ وہ کچھ بے بال بیکا کر سکے۔ یہ بھاگیں گے، پھر لوگ بھاگیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر جا کر اس کو پکڑیں گے اور وہیں دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت ہر زمین کے چپے چپے سے، درختوں کے پیچھے سے، ٹیلے کے پیچھے سے، پتھروں کے پیچھے سے آواز آئے گی، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، میرے پیچھے یہ کافر چھپا ہے، اس کو آ کر قتل کر۔ اور مسلمان جا کر وہاں اس کو قتل کرے گا، اور وہ دن انشاءاللہ آنے والا ہے وہ دن۔ اس لیے مایوسی نہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، میں اور آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ اپنے حصے کا کام کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ سے لگاؤ، رب تعالیٰ کے سامنے التجا، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر آہوزاری، اپنی زندگی میں تبدیلی، اور رب تعالیٰ کے سامنے آ کر ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان مسلمان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے کہ جو دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ان کی انگلی اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ آپ تصویریں دیکھیں کیسی آ رہی ہیں، چھوٹا بچہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کی انگلی رب تعالیٰ کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ یہ ان کے دل کی ایمانی کیفیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور کفر ہمیں کس اندھیر کے اندر اور کس ظلمت اور تاریکی کے پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ میڈیا سے کوئی توقع نہیں، یہ تو چلا سکتے تو مرنے والے فنکاروں کے مرنے پر پاگل ہو رہے ہیں سارے لوگ، اور بیٹھ کر پورا میڈیا باولا ہو چکا ہے، اور گن گائے جا رہے ہیں، ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو یہ اعزاز۔ یہ مسلمان ملک شام کے ایک بچے کی تصویر ان کو دینا اور ملک شام کے بچوں کا کچھ بتانا اور وہاں کے حالات بتانا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت سب پیچھے آ چکی ہے اور مسلمانوں کو تنہا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی کوئی آسرا نہیں، بظاہر کوئی آسرا نہیں، لیکن ایک اللہ کا آسرا جو مظلوموں کی مدد کرنے والا، جو ایسا رستہ پیدا کرنے والا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے۔ جب رب تعالیٰ کا حکم آئے گا تو رب کے حکم کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی اہتمام، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں، اور دعاؤں کا خوب اہتمام، رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری اور گڑ گڑانا، اپنا حصہ ان میں ڈالیں، اور جہاں تک ہو سکے پیسے کے ذریعے مدد ہو سکتی ہے، پیسے کے ذریعے مدد کریں، دعاؤں کے ذریعے مدد کریں، جہاں تک ہو سکے ہم اپنی آواز بلند کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا سزا، اور اس چپ کی بھی ہر ایک کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ جو آج چپ ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سزا کیا ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان حکمرانوں کو، تمام مسلمانوں کو یکجا ایک بن کر اور نیک بن کر پورے کفر کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگے، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے، اور ہر جس طرح ہو سکے اپنی مدد اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی آنسوؤں کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں گے، رب تعالیٰ ہماری مدد کرے گا
انشاءاللہ. اور اب تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور مہربانی انشاءاللہ ہمارے اوپر اتنے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق